الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو، اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ عام طور پر جب ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ظلم وغیرہ ہوتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس سے بڑھ چڑھ کر انتقام لیں، دگنا چگنا ہم اس سے انتقام لینے کی تمنا رکھتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں پہلا درجہ تو یہ بتایا گیا کہ معاف کر دینا چاہیے، لیکن اگر انتقامی کارروائی کرنی ہی پڑ جائے، لینی پڑ جائے، تو اس صورت میں برابر سرابر انتقامی کارروائی کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی کی آنکھ کسی نے نکال دی، دوسرے کے ظاہر یہ جذبات ہوتے ہیں کہ اس کی آنکھ نکالنے والے کی دونوں آنکھیں فارغ کر دینی چاہیے، تو ایسی نہیں ہے۔ جو معاف کریں تو بہت ہی اچھی بات ہے، انتقامی کارروائی لیں تو پھر برابر سرابر انتقام لینا چاہیے۔ اور جو برا سلوک کرے اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ اس میں جو جملہ ہے کہ معاف کیا جائے، اگر مطلب بتقاضا بشریت ہم سب کے ساتھ ہر قسم کے معاملات دنیا کے اندر، ہر قسم کے مسائب، خوشی غمی، ہر قسم کے حالات آئیں گے، لیکن ان میں ہم نے شریعت کو نہیں چھوڑنا، شریعت کو فالو کرنا ہوتا ہے، شریعت کا اہتمام کرنا ہے، شریعت کو دیکھنا ہے، شریعت کو اپنا نمونہ بنانا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس سلسلے میں ڈرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک شخص کا وہاں سے گزر ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ تو مجلس ختم ہونے کے بعد ایک صحابی ان کے گھر میں مہمان بن گئے، 3 دن تک رہے، کوئی خاص عمل نوٹ نہیں کر سکے، لیکن جب رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس جذبے سے آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا تھا کہ آپ جنتی ہیں، تو آپ کی جنتی ہونے میں کوئی شک تو نہیں ہے، لیکن میں کوئی عمل آپ کا نوٹ نہیں کر سکا کہ کون سا عمل ہے جس پر آپ کو جنت کی بشارت مل رہی ہے، تو آپ مجھے بھی بتا دیں۔ تو وہ فرمانے لگے، یہ دونوں حضرات انصار میں سے تھے، کہنے لگے کہ میں رات کو سونے سے پہلے تھوڑا نوٹس لیتا ہوں، اپنا جائزہ لیتا ہوں کہ دن کیسا گزارا، لوگوں نے میرے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، تو میں اس میں جب دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے میرے ساتھ برا سلوک کیا ہے، بد اخلاقی کی ہے، جو بھی برائی کی ہے میرے ساتھ، تو میں ان کو اللہ کی رضا کے لیے سونے سے پہلے معاف کر دیتا ہوں۔ یہ ایک عمل مجھے یاد ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ ٹھیک فرمایا آپ نے، یہی عمل ایسا ہے کہ جس پر جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ تو ہماری ناراضگیاں، ہماری طرف سے انتقامی کارروائی یہ حد سے زیادہ ہوتی ہے، حد سے زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اخلاق کا دائرہ کار ہمارے اندر بہت کم ہے، تنگ نظر ہیں ہم لوگ۔ ہمیں اپنے اندر فراخ دلی پیدا کرنی چاہیے، وسعت قلبی ہمارے اندر ہونی چاہیے، ہمارے اندر قوت برداشت ہونی چاہیے۔ خدا نخواستہ 2 گاڑیاں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں تو وہ نیچے اترتے، اب گاڑیوں کا نقصان تو ہو گیا جو ہونا تھا، گالیاں دینے کا، ایک دوسرے کو مارنے پیٹنے کا تو کوئی جواز نہیں ہے، اس سے گاڑی ٹھیک تو نہیں ہو جاتی۔ یہ ایک مثال دی آپ کو۔ تو اس لیے ہمیں اس صورت میں بھی کمال یہ نہیں ہے کہ ہم خوشی میں اچھا برتاؤ کریں، غصے اور غم کی کیفیت میں ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، یہ بڑا کمال ہے، یہ بہت بڑی بہادری ہے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بڑا پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان احادیث کے مطابق اپنے معاملات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔